ایک حدیث البتہ صحیح ہے، صحیح سند کے ساتھ، فضائل صحابہ کتاب ہے، احمد بن حنبل کی یہ روایت میں نے وہ 72 حدیث میں بھی شامل کی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہوں گے اور میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے، ایک میری محبت میں غلوف کر کے اور ایک میری دشمنی میں غلوف کر کے۔ تو یہ سیدنا علی کا قول ہے، اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے کہ اگر کسی صحابی کا قول غیبی خبر سے متعلق ہو تو یہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ یہ نبی کے بتانے پر ہی موقوف ہے، یعنی نبی نے خبر دی ہے تب ان کو یہ مستقبل کی خبر پتا ہے، ورنہ نبی کے علاوہ تو کسی کے پاس علم غیب نہیں نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی اور شخص تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو نبی کو جتنا اللہ تعالیٰ علم غیب دیتا ہے، غیب پر اطلاع دیتا ہے، وہ امت تک پہنچا دی جاتی ہے۔ تو سیدنا علی جب یہ قول بیان کر رہے ہیں تو یقیناً یہ موقوف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے کے اوپر۔ تو یہ 2 ایکسٹریم رویے امت میں آج تک موجود ہیں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ فرقہ واریت ہو جاتی ہے تو اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں گے وہ کہیں گے جی وہ جس دوزخ میں جس گروہ نے جانا ہے نا وہ یہ رافضی شیعہ ہے، دیکھیں سیدنا علی کے بارے میں کتنا غلو کرتے ہیں۔ اچھا آپ شیعہ سے جا کے پوچھیں وہ کہیں گے جس بندے جنہوں نے حضرت علی کی دشمنی میں دوزخ میں جانا ہے وہ اہل سنہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ حضرت علی کی جب شان بیان ہونی شروع ہوتی ہے تو یہ شیعت کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں۔ اہل سنت کے ہاں بھی ناسبی موجود ہیں جو سیدنا علی سے بغض رکھتے ہیں، آج تک موجود ہیں، اور ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ اہل حدیث اور دیوبند مکتبہ فکر کے اندر موجود ہے۔ آپ کچھ بریلیوں میں بھی ایک کا دکا دانے آنے شروع ہو گئے ہیں، اور اسی طریقے سے جو رافضیوں کی اکثریت ہے وہ اہل تشیع کے ہاں پائی جاتی ہے جو کہ سیدنا علی کے بارے میں غلو کرتے ہیں۔ اہل سنت کا درمیان میں مسلک ہے اس حوالے سے، اور اس میں میں وہ امام شافعی کا شعر کوٹ کروں گا ضرور، جو انہوں نے دیوان الشافعی ان کا اپنا دیوان چھپا ہوا ہے، اس میں کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے، اور تمام ائمہ محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے، اسماء الرجال کی کتابوں میں اس قول کو نقل کیا ہے۔ امام زاہبی رحمہ اللہ نے جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں انہوں نے بھی نقل کیا، امام ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا، اور امام ابن کثیر نے بھی، اور باقی سارے ائمہ نے، ابن حجر اسقلانی نے بھی، کہ امام شافعی فرمایا کرتے تھے ان کان رفضا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آل محمد کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ أَنِّي رَافِضِي، تو جن و انس گواہ ہو جاؤ اس بات پہ کہ میں رافضی ہوں۔ کہ اگر سیدنا علی سے محبت کا نام شیعہ ہونا ہے اور تم مجھے بلیم کرتے ہو کہ میں علی سے محبت کیوں کرتا ہوں، آل محبت سے محبت کیوں کرتا ہوں، اس کی بنیاد پہ تم مجھے شیعہ کہتے ہو، تو گواہ ہو جاؤ میں شیعہ ہوں۔ اور میں نے اس میں پھر ایڈ کیا کہ اگر آج امام شافعی زندہ ہوتے تو میں کہتا کہ شیخ صاحب آپ میرے بھی کچھ اشعار اس میں ایڈ کر لیں۔ آپ نے تو کہا نا کہ اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی یا شیعہ ہونا ہے تو میں ہوں رافضی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام اگر وہ غلوف کے درجے میں نہ ہو، بریلوی ہونا ہے تو میں بریلوی ہوں۔ اگر صحابہ کرام سے عقیدت کا نام اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو، یہ شرط ہے، ادھر بھی معصومیت نہ کلیم کر دی جائے دیوبند کی طرح، اگر اس کا نام دیوبندی ہونا ہے تو میں دیوبندی ہوں۔ اور اگر کتاب و سنت کے منہج کو اور اجماع کو حجت مانتے ہوئے فائنل اتھارٹی ماننا اور اس کے مقابلے پر کسی کی بات کو حجت نہ سمجھنا اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں۔ تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ایک جملوں کے طور پر ہے، باقی الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اسی پر فخر محسوس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلم پیدا فرمایا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اس نے نام بھی ہمارا مسلمان رکھا ہے، ہمیں اسی پہ فخر محسوس کرنا چاہیے۔ باقی جو یہ فکر کی بات ہوتی ہے، اگر اصحاب الحدیث یا اہل السنہ کی فکر محدثین نے استعمال کی تو یہ فکر کے طور پر تھا، کبھی یہ مسجدوں کے باہر اس طریقے سے تفریق نہیں کی جاتی تھی جس طرح آج کل ہو چکی ہے، اور آج کل بھی ہر جگہ نہیں ہے۔ پورے سعودیہ میں اس طرح کی تفریق نہیں ہے کہ مسجد کے باہر آپ کو اس طرح کی چیزیں ملیں، یا ملیشیا کے اندر جن ملکوں کے اندر تھوڑی ہوش آئی ہے تو ان چیزوں سے چیزیں پاک ہیں۔ اور ایون ہمارے جو یورپ اور امریکہ کے اندر اگرچہ فرقوں کے نام پہ مسجدیں بنی ہیں لیکن کم از کم وہاں پہ اتنی ٹالرنس ہے کہ لوگ تمام کے تمام لوگ ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ یہاں پر لعنت ہے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے گندے کلچر کے اندر کہ یہاں پر لوگ جو ہے وہ مطلب اس طرح فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ آج بھی مجھے ایک بھائی کا فون آیا، اکثر لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی، فلاں کے پیچھے نماز ہو جاتی، میں ان کو ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ میرے بھائی جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے نا اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ آپ نے اگر یہ اناؤنسمنٹ کرنی ہے کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو اس کو پہلے کافر ڈکلیئر کریں گے۔ اگر آپ میں یہ جرت نہیں ہے نا، آپ مسلمانوں سے سمجھ رہے ہیں نا، اہل البدع سمجھ رہے ہیں، کلمہ گو مشرک سمجھ رہے ہیں، کچھ بھی سمجھ رہے ہیں، کافر کہنے کی آپ کو جرت نہیں ہے نا،
تو سمجھ لے کہ وہ مسلمان ہے۔ اب وہ مسلمان ہے، وہ اہل بدعت میں سے بھی ہو سکتا ہے، کلمہ گو مشرک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، جب تک وہ کافر نہیں ہے اس کے پیچھے نماز درست ہے۔ یہ ہے بالکل موٹا سا فارمولہ۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے لوگوں کو اسلام سے باہر نکالنا ہے تو میرے بھائی پھر ٹھیک ہے، آپ سعودیہ والوں کو بھی اپلیکیشن دیں کہ اہل حدیث اپلیکیشن دے دیں کہ جی بریلوی مشرک ہیں، دیوبندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں، شیعہ بھی مشرک ہیں، لہٰذا جو ہے چونکہ حرم کے اندر جو ہے وہ مشرکین کا داخلہ ممنوع ہے، لہٰذا سوائے اہل حدیث کے کسی کو حج کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اپلیکیشن دیں۔ اور اگر وہ آپ کی اپلیکیشن قبول نہ کرے تو پھر آپ وہی فتویٰ لگائیں کہ اگر وہ نہیں قبول کر رہے تو وہ بھی مشرک، جو حرم میں آنے دے رہا ہے مشرک کو وہ بھی مشرک، اور امام کعبہ جو ان کی لیڈرشپ کر رہا ہے اور اس کے خلاف بول نہیں رہا وہ بھی مشرک۔ پھر تو بھائی میرے فارمولے آپ لگانے شروع کر دیں۔ اصل میں سب کو یہ بات پتہ ہے، یہ تقریروں میں جوش میں آ کے کتابوں میں اس طریقے سے جوش میں چیزیں لکھ دیتے ہیں، پتہ ان کو بھی ہے کہ اسلام سے نہیں نکالا جا سکتا۔ جن کو اسلام سے نکالنا تھا نا، امت نے اتفاق کر کے ان کو اسلام سے نکال دیا ہے، وہ ہے قادیانی۔ ان کے بارے میں سب نے اتفاق کیا ہوا ہے۔ اگر کوئی قادیانیوں کے علاوہ کسی مسلمان کے فرقے کو جو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں پایا جاتا ہے کافر سمجھتا ہے تو بھائی اپلیکیشن پٹ کرے، آپ دیکھیں ذرا پھر کے ساتھ ہوتی کیا ہے۔ اہل حدیث کے خلاف پٹ کریں گے نا، وہ ساروں کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے۔ آپ بریلویوں کے خلاف پٹ کریں گے، بریلوی اہل حدیث دیوبند شیعہ کے بابوں کا چٹا بٹا کھول دیں گے۔ شیعہ کے خلاف پٹ کریں گے نا، وہ ان کے سارے بابوں کو ننگا کر دیں گے۔ دیوبندیوں کے خلاف بات کریں گے، وہ ان کے بابوں کو ننگا کر دیں گے۔ کیوں کہ سب کے پاس تھوک کے حساب سے ایک دوسرے کے خلاف گمراہ کن نظریات جو ہے نا کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، اس کو جس طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں بہت کریٹیکل ایشو ہے۔ جس کو آپ کافر نہیں کہہ رہے اس کے پیچھے آپ کی نماز بالکل درست ہے۔ یا جرت کریں کافر کہنے کی پھر اگلی بات کریں۔ اگر آپ یہ جرت نہیں کر رہے تو یقیناً آپ مسلمان سمجھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، پڑھیں، ایک دوسرے کے ساتھ نکاح بھی کریں، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات بھی کریں، علمی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ باقی تو حالت یہ ہو چکی ہے میرے بھائی کہ یہاں تو ایک فرقے کے جو لوگ ہیں ان میں کتنی پارٹی بازی ہیں۔ ایک گھر کے اندر ایک فرقے کے لوگ ہیں، ان میں پارٹیاں موجود ہیں، کوئی ایک جماعت کے ساتھ ہے، کوئی دوسری جماعت کے ساتھ ہے۔ وہ کہتا ہے جی قربانی دی کھال میں انہوں دینی ہے، وہ کہتا ہے میں انہوں دینی ہے، اور مولوی دا واس چلے تو تہاڈی بھی کھال کے اللہ کے لے جائے عید والے داڑے۔ بالکل کئی لوگ ایسے ملے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم 2 بکرے اس لیے دیتے ہیں کہ جی وہ ہم نے ایک جو ہے وہ اس پارٹی کو دینا ہے، دوسری پارٹی کو دینا ہے، ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی، اور دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ سیاسی بنیاد پہ جو ڈویژن ہوئی ہیں وہ الگ سے ہیں۔ تو ڈویژن تو بہت زیادہ ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی وہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو گمراہ تو نہیں سمجھتے، گمراہ نہیں سمجھتے۔ تو میرے بھائی ایک دوسرے کا اس لیول تک آپ رد کرتے ہیں کہ مسجدیں چھین لیتے ہیں ایک دوسرے سے۔ اگر گمراہ سمجھ رہے تو تبھی مسجد چھینتے ہیں نا۔ مسجد کیوں چھینی جاتی ہے کہ میرے والے کریں؟ تو یا سیدھا سیدھا پبلک کو بتائیں کہ یہ مسجد جو ہے یہ ہمارے چندے بٹورنے کے اڈے ہیں، تو چونکہ ادھر سے ہم نے چندے بٹورنے ہوتے ہیں، آپ کی چمڑیاں اتارنی ہوتی ہیں، اس لیے ہم مسجدیں آپ سے چھین رہے ہوتے ہیں۔ تو بتائیں پبلک کو، یہی بات ہو سکتی ہے نا۔ تو یا پھر اگر یہ نہیں کہہ رہے تو آپ پھر ظاہر ہے دوسروں کو گمراہ سمجھ رہے ہیں، گن پوائنٹ کے اوپر ایک دوسرے کی مسجدیں چھینتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم ایک ہی ہیں۔ کوئی ایک نہیں ہوتے میرے بھائی۔ دیوبند کا مماتی گروہ، حیاتی گروہ، اتنے ایکسٹریم اختلافات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بریلویوں کے اندر آپ آ جائیں، دعوت اسلامی کو دیکھ لیں اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور سیفیوں کی پارٹی، زمین آسمان کے اختلافات ہیں۔ اہل حدیث کے اندر آپ آ جائیں، وہاں پہ جماعت الدعوہ کو دیکھ لیں، جمعیت اہل حدیث کو دیکھ لیں، زمین آسمان کے اختلافات ہیں۔ میں مطلب جنہوں کہتے ہیں نا کہ پنجابی محاورہ دائیاں کو نہیں ٹیڈ چھپے ہوتے ہیں، میں تو سارے نہ رہا، مجھے تو پتہ ہے ان کی سب کی کیا صورتحال ہے۔ چندوں کی بنیاد کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات جو ہے وہ اسلحہ تک نکال لیا جاتا ہے، مسجدوں کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا ہے، مسجدیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہمارے خود اسلام آباد میں ایک اہل حدیث کی مسجد 1 سال تک بند رہی ہے، صرف 2 پارٹیوں کے جھگڑے کی وجہ سے، اور پھر الٹیمیٹلی جو ہے وہ بڑی مشکل کے ساتھ ایشو جو ہے وہ ریزالو ہوا، اور اس حد تک ہو گئی کہ امام مسجد کو دھمکی لگائی جاتی تھی اگر تو نے ادھر جا کے امامت کرائی نہ تو تیری لتاں باندھ دیں گے، اس لیول تک۔ اور اس مسجد کے دائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا، بائیں طرف ایک پارٹی نے خیمہ لگایا، دونوں جو ہے وہ نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور دونوں نے اب سپیکر لگائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف رک کیے ہیں، نمازی اندر 4-5 ہیں۔ یہ حالت ہے مولویوں کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے خلاف سب سے بڑی سازش جو ہے نا یہ علماء ہے، اور یہ بات میری بری نہ مانیے گا۔ سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 175 آنورڈ اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء سوء کی مثال جو ہے کتے کی سی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو علماء
बलआम बिन बाऊरा एक बहुत बड़ा आलिम था यहूदी, उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने दी है कि इसकी मिसाल कुत्ते की सी है कि इसको कोई चीज मिलती है तब भी ये जुबान हाँफता रहता है, ना मिले तब भी हाँफता रहता है, कि वो लालची है ना। यानी कुत्ते का काम ही है कि वो लालच में जुबान बाहर निकाल के रखे, चाहे पेट भरा हुआ हो या ना हो। उलमा की मिसाल अल्लाह ताला ने कुत्ते की दी है कुरान हकीम के अंदर। आप अंदाजा करें कितनी सख्त मिसाल है। हम भी ये बात करते हैं, पंजाबी जी का मुहावरा है, कुत्ती चोराना रली है, सुने हैं ना। यानी चोर से बचाने के लिए, घर की हिफाजत के लिए कुत्ता रखा जाता है। जब कुत्ता ही चोरों को बताना शुरू कर दे कि फलां कीमती माल फलां जगह पे इसको लूट लो, तो इसको पंजाबी में कहा जाता है कुत्ती चोराना रल गई है। यानी कुत्ता जो है वो उल्टा चोरों के साथ मिल गया। हमारे उलमा की भी मिसाल यही है। वो उलमा जो अपनी पब्लिक को ये कह रहे हैं कुरान और सुन्नत डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे, तो ये इससे बड़ी क्या दुश्मनी है। हम गैर मुस्लिम को कैसे कुरान पेश करेंगे अगर हम अपने मुसलमान भाई को ये कह रहे हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। क्यों कह रहे होते हैं? क्योंकि उनको पता है कुरान में वो कुछ लिखा है जो हमारे अकीदों, हमारे बाबों के अकीदों के खिलाफ है। अगर ये बात करेंगे तो गुमराह ही होगा ना। तो ये जो पट्टी पढ़ा रहे हैं, मुझे पता है इससे बड़े इस्लाम के दुश्मन कौन है। अब आप इनकी पगड़ियों से, दाढ़ियों से, तस्बीहों से, इनकी शक्लों से धोखा ना खाएं। इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन हैं ये लोग। अल्लाह ताला इनके शर से महफूज फरमाए। तो बात कहां से कहां निकल गई। अल्लाह ताला फरमाता है हमने माँ बाप, इनको माँ और बेटे दोनों को जहान वालों के लिए बहुत बड़ी निशानी बनाया था। इन्न हादिही उम्मतुकुम उम्मतम वाहिदा, ऐ नबियों के मानने वालों, ये सब की सब उम्मतें, तमाम नबियों के पैरोकार और अंबिया की तालीमात एक ही थी। व अना रब्बुकुम फअबुदून, और मैं तुम्हारा रब हूं, बस मेरी ही इबादत करो। यानी ईसा, मूसा, इब्राहिम, नूह अलैहिमुस्सलाम और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये एक ही दरख्त की शाखें हैं, एक ही दरख्त के फल हैं। ये कोई डिफरेंट तालीमात नहीं है, बुनियादी अकायद सेम है। हाँ, वक्त के साथ साथ अल्लाह ताला ने शरीयत के अंदर कुछ तब्दीली की, लेकिन बुनियादी अकीदा तौहीद सब का सब एक। और वही अल्लाह ताला ने बात कर दी, व अना रब्बुकुम, और मैं हूं तुम्हारा रब, फअबुदून, बस मेरी इबादत करो। व तक़त्तअू अम्रहुम बैनहुम, मगर लोगों ने पारा पारा कर दिया आपस में दीन को। कुल्लुन इलैना राजिऊन, सब के सब को लौट कर हमारे पास आना है। अल्लाह ताला मानता है हमने एक दीन दिया था, लेकिन लोगों ने फिरके बना लिए। एक तो ये अंबिया के नाम पर ये तकसीमें हुई, और बाद में फिर नबियों के मानने वालों में भी बुजुर्गों के नाम पर तकसीमें हो गई। यानी आज ईसाई, यहूदी और मुस्लिम्स नबियों के नाम के ऊपर अपने आप को डिवाइड किया हुआ है ना, हालांकि तालीमात एक है। और हम क्यों अपने आप को बेहतर समझते हैं? हम किसी नबी का डिनाई नहीं करते। ला नुफर्रिकु बैन अहदिम मिन रुसुली, हम ईमान लाने में किसी नबी में फर्क नहीं करते। लेकिन यहूदियों को देखें, हजरत ईसा का इनकार करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसाइयों को देखें, हजरत मूसा को भी मान रहे हैं, हजरत ईसा को भी मान रहे हैं, हमारे नबी का इनकार कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी पगडंडी अलग कर ली है। और हमें क्या तालीम दी गई कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को भी वैसा ही पैगंबर मानते हैं जिस तरह के अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हमारे नजदीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला भी वैसे ही काफिर है जिस तरह किसी एक पैगंबर का इनकार करने वाला काफिर है। सेम ये अल्लाह ताला ने। लेकिन फिर उम्मत के अंदर क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो चले गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वक्त जब गुजरता गया, लोगों ने अपने बुजुर्गों, बाबों के नाम के ऊपर फिरके खड़े करना शुरू कर दिए। उसमें बुजुर्गों का कसूर नहीं था। यानी इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम मालिक रहमहुल्लाह अजमईन अलैहिमुस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारे नामों के ऊपर आप फिरके बनाए, अपने हमारे नामों के ऊपर चीजों को डिवाइड कर दें। उनकी कहीं ये तालीमात नहीं थी। उनकी तालीमात तो ये थी कि अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया जाए, अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को लेकर चला जाए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि हमारे नामों के ऊपर आप फिरके बना लें। तो मैं उनको कंडेम नहीं कर रहा। आज जब हम ईसाइयों को कंडेम करते हैं, माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमें कभी गुमान भी नहीं होता कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की हम तौहीन कर रहे हैं। हम तो कह रहे होते हैं क्रिश्चियनिटी गलत है, ईसा अलैहिस्सलाम तो वजीहन फिद दुनिया वल आखिरह, उनका कौन इनकार कर सकता है? उनसे तो हम मोहब्बत करते हैं, उनकी मोहब्बत को हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। लेकिन इन बुजुर्गों के नाम के ऊपर फिरके बनना शुरू हुए, फिर आगे चलता रहा काम यहां तक पहुंचा कि अब आप देखें कि इस हालत तक बिगाड़ आ चुका है कि इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के नाम पे फिरका बनाने वाले लोगों की अपनी हालत ये हो गई है, उन्होंने अपने इधर जो 14वीं सदी के दो बाबे थे उनके नाम के ऊपर फिरके बना लिए, बरेलवी और देवबंदी। दोनों अपने आप को हनफी कह रहे हैं, दोनों अपने आप को कह रहे हैं कि हम इमाम हनीफा के पैरोकार हैं, और दोनों एक दूसरे को माशाअल्लाह काफिर भी समझते हैं, गुस्ताखे रसूल भी समझते हैं, मुशरिक भी समझते हैं, एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ने के कायल नहीं है। और इसी नाम के ऊपर उन्होंने मस्जिदें भी अलग कर ली हुई हैं,
اور اس حد تک کہ آپ مسجد کے بارے میں دیکھتے ہو لکھا ہوتا ہے اہل سنت والجماعت، بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے حنفی، پھر آگے مزید بریکٹ لگائی ہوتی ہے دیوبندی. یعنی آپ دیکھیں کہ کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا، کس لیول تک ڈیوائیڈ کر دیا امت کو. تھوڑا آگے ہو جائے، آگے ہو جائے، آگے ہو جائے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ انڈیا کے 2 شہروں کی بنیاد کے اوپر امت کو ڈیوائیڈ کر دیا. یہ دیوبند اور بریلی انڈیا کے 2 شہر ہیں، اس کے نام کے اوپر ڈویژن کر دی ہوئی ہے. یہی حال اہل حدیث کا ہے. کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہیں گے، کبھی سلفی کہیں گے، کبھی کہیں گے غربا اہل حدیث، کبھی کچھ. کس لیول تک بگاڑ آ گیا. حتیٰ کہ اگر آپ اب یورپ میں چلے جائیں تو وہاں 2 فرقے بن چکے ہیں، اہل حدیث اور سلفی. اور سلفیوں میں بھی 2 ہیں، ایک تقلیدی سلفی ہیں اور ایک غیر مقلد سلفی ہیں. اور ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا ہے مدخلی. یہ ایک اور فرقہ جو ہے وہ عرب کے اندر نکلا ہے، جو کہ اپنے علاوہ سب کو کہتا ہے کہ یہ اہل حدیث سے خارج ہیں، ہم کوئی بہت بڑے اہل حدیث ہیں. یہی ہوتا ہے میرے بھائیوں، جب یہ پارٹی بازی شروع ہوتی ہے نا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے. خدا کے لیے اس طرف واپس آ جائیں جہاں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر گئے تھے. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. اللہ کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اس کتاب میں وفی ھذا اللہ نے بھی انڈورس کر دیا اپنے آپ کو مسلمان کو. کیوں اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرتے ہو؟ کس لیول تک ڈویژن کرو گے؟ پہلے کہتے تھے جی اگر ہم سنی شیعہ کی ڈویژن نہیں کریں گے تو پتہ کیسے چلے گا. چلو جی وہاں بھی مسئلہ حل ہوا. پھر آگے گئے جی نہیں اگر ہم حنفی شافی مالکی حنبلی اہل حدیث نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا. چلو وہاں بھی مسئلہ حل ہو گیا. پھر آگے کہ نہیں جی اہل حدیث میں بھی اتنی پارٹیاں تھیں تو ہم سلفی کہیں گے تو تب پتہ چلے گا. میرے بھائی یہ جتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں نا، میں ان کو دمیں کہتا ہوں، یہ آپ دمیں لگاتے چلے جائیں، اس کی کوئی اینڈ نہیں ہے. سوائے اس کے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے اس امت کے آخری حصے کی بھی ہدایت ویسے ہی ہوگی جس طرح کے ابتدا کے حصے کی ہوئی تھی. صحابہ اکرام علیہم رضوان، اہل بیت، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اہل سنت اس تفریق سے بہت بالا تھے. آج بھی الحمدللہ وہ مسلمان اس پیٹرن کے اوپر. مجھے کہتے ہیں لوگ جی وہ آپ کس فرقے سے ہیں؟ میں کہتا ہوں جی میں اس گروہ میں شامل ہوں. فرقہ تو ہے ہی اسلام میں حرام. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. اے نبی جنہوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. سورۃ الانعام آیت نمبر 159. اس طریقے سورہ آل عمران کے اندر ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ کی رسی یعنی قرآن کو، صحیح مسلم میں آتا ہے غدیر خم کی حدیث میں کہ یہ قرآن ہے اللہ کی رسی، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں فرقہ کون سا ہے، تو میں پھر آخر میں تنگ آ کے کہتا ہوں میرے بھائی میرا وہی گروہ ہے جو صحابہ کرام کا تھا. اگر صحابہ بریلوی تھے تو میں بریلوی ہوں، اگر صحابہ دیوبندی تھے تو میں دیوبندی ہوں، اگر صحابہ اہل حدیث تھے تو میں اہل حدیث ہوں، اگر وہ شیعہ تھے تو میں شیعہ ہوں. وہ کہتے نہیں جی صحابہ تے مسلمان ہی سن، لیکن ہون لوڑ پیندی ہے. تو میں کہتا ہوں میرے بھائی آج ضرورت کس طرح پڑ رہی ہے؟ اگر آج ضرورت پڑ رہی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا یہ امت کو بتا کے جاتے کہ میرے بعد یہ ہوگا، تو جو اس فرقے کا نام ہوگا وہ صحیح ہوگا. بتائیں. صرف ایک بات آپ نے فرمائی، الجماعہ کو پکڑ لینا، امت کی مین سٹریم کو. اور میں آپ کو بتاؤں امت کی مین سٹریم جو ہے نا، عام مسلمان، وہ فرقہ واریت سے بالکل لا تعلق ہو چکا ہے. اور خصوصاً ابھی جو نیو مسلم ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان محسوس کرنے میں ہی فخر محسوس کرتے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالی ہمیں توحید پر بھی کاربند رکھے اور توہین رسالت سے بھی بچائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت نصیب فرمائے. اپنی موت سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.